میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر مبارک ہو۔ آپ مجھے ایسٹر مبارک کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے ہیپی ریزریکشن ڈے کہہ سکتے ہیں، آپ عید القیامت المسیح کے حوالے سے مجھے مبارکباد دے سکتے ہیں۔ میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں صرف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب بھی کرسمس ہوتا ہے، ایسٹر ہوتا ہے، تو بہت سارے ہمارے جو جھوٹے فلاسفر ہیں وہ اپنے اپنے کھڈوں سے، اپنے اپنے غاروں سے نکل آتے ہیں۔ تو جب میں آپ کو یہ الاؤ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مقصد ہماری بنیادی جو عقیدہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے زمین پر آئے اور پھر اپنی جان دے کر انہوں نے ہمیں اس گناہ سے بچایا جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو بڑے تھے، وہ کر گئے۔ اچھا، اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ کر بے عزتی کرتے ہیں ان مسیحوں کی کہ جو کہ جی ایسٹر مبارکباد کہتے ہیں کہ جی ایسٹر کسی دیوی کا نام تھا، وہ سب لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں معذرت کے ساتھ۔ ان کو تحقیق کرنی چاہیے۔ کسی دیوی کا نام جو تھا وہ ایسٹر نہیں تھا، نہ یہ کوئی ثبوت ملتے ہیں، نہ قرائن سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ جس استارہ دیوی کا ذکر ہے اس میں، اس کا اس دن کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ویڈیو میں کوئی ایکڈیمک بات میں نہیں کر رہا، کوئی ایسی تحقیقی کوئی ریسرچ کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں۔ فی الحال تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی مت سنیں جو آپ کو ایسٹر مبارک کہنے سے روکتے ہیں۔ ان کا وہ حال ہے کہ ان کو کوئی کہتا ہے نا وہ تہاڈا کان کتا لے گیا، تو یہ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اپنے کان کو چیک نہیں کرتے کہ ان کا کان کتا لے کر نہیں بھاگا۔ تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ کل بھی میری بحث ہوئی ایک دوست کے ساتھ، اور پھر ایک پوسٹ میں نے لگائی تھی کچھ ایک ہفتہ پہلے فیس بک پہ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میجورٹی جو ہے وہ اس پر میرے جو یہ موضوع ہے اور میرا جو یہ نظریہ ہے اس پر میرے ساتھ کھڑی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے فلاسفر بننے کے لیے کہ جی ہیپی ریزریکشن ڈے، ہاں بڑا اچھا لفظ ہے یار، ہیپی ریزریکشن ڈے، سو اس کو کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے کسی سے کہ جی ایسٹر، ہیپی ایسٹر کہنا گناہ ہے، تو وہاں پر پھر میں آپ لوگوں کے پیچھے ہوں۔ کسی کو بھی اگر کوئی اس حوالے سے کوئی ڈبیٹ کرنی ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میرے ساتھ آ جائیں اور مجھے ثابت کریں کہ کہاں یہ ہے۔ باقی جب بھی کوئی تہوار ہوتے ہیں اور اگر وہ صدیوں پر محیط ہو ایک لمبے عرصے تک، تو وہاں جو علاقائی رسومات ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انڈوں کی مثال دیتا ہوں کہ جی وہ کرسمس ایکٹ کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک یورپ کے اندر آج سے کوئی 200-400 سال پہلے، خاص طور پر جب لوگ زیادہ عقیدہ مند تھے، عقیدہ رکھتے تھے، تو اس روزوں کے دوران وہ جو اعلیٰ غذا ہے وہ نہیں کھاتے تھے، جن میں چکن ہو گئی، گوشت ہو گئے، انڈے ہو گئے۔ تو جن کے پاس 10-10، 12-12، 15-15 مرغیاں ہوتی تھیں، وہ انڈے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ اور ابھی بھی یہ بات ہے، میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یورپ میں گاؤں میں جائیں، جن کے پاس مرغیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کے باہر یہ انڈے رکھ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں جی قیمت ان کی تھوڑی سی، تو جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے لے لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ انڈے جب ان کے پاس زیادہ ہو گئے تو انہوں نے ایسٹر والے دن ان پر پینٹ کر کے تو ان کو بیچنا شروع کر دیا، ان پیسوں سے وہ کسی کی مدد کر دیتے۔ تو یہ کلچرل کہہ لیں اس کو، یہ رسم چل پڑی۔ اس کا میں بھی مانتا ہوں کہ ہماری مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں نظر آتا۔ تو اس لیے میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کم عقلی، وہ ہمارے تو یہ کچھ ایسے بھی سسٹمز ہمارے اس میں ہیں۔ یا تو صرف بات مسیحیت کی تو چھوڑ دیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے مسیح ہوں، ہر کوئی اپنے عقیدے میں اتنا فنڈامنٹل ہو جاتا ہے، اتنا بنیاد پرست ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے کلچر کی مثال دے رہا ہوں، اس میں مسیح اور مسلمانوں کا وہ نہیں۔ ہم وہ قوم ہیں پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر، جو پیاز ٹماٹر بیچنے والا ریڑھی پر دھوپ میں بارش میں بیچ رہا ہوتا ہے، ہم 2 روپے 1 روپے کے اوپر 50 پیسے کے اوپر اس سے بحث کر رہے تھے، پاجی تھوڑے سے کاٹ کر لو، پاجی کاٹ کر لو۔ لیکن وہی ہم جب 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں
اور وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا جو بل ہوتا ہے اس سے بھی اوپر پیسے ادا کرتے ہیں ٹپ کے نام پہ کہ جی یہ 1000 بنا تھا، یہ لے جی 1000 1100 لے لے یا 50. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ جو آدمی غریب ہے جو دھوپ میں سبزی بیچ رہا ہے اس سے ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اور جب 5 اسٹار میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ایک بڑا ہوٹل ہے تو وہاں پر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. یہ ہماری سوچ ہے، ہمارے لوگوں کا یہ وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی آپ میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، لیکن آپ دوسروں کو جب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پہلے ریسرچ کریں، دیکھ لیں کہ کیا کیا نہیں. یہاں تو ماشاء اللہ کہنے پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، سر وہ جی تجھے ماشاء اللہ کہتا ہے تو عقیدہ. وہ ایک خدا کے بندوں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. ہماری مسیحیت کی بنیاد ایمان ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا. اس نے کہا تیرا ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو پہاڑ کو بھی کہے گا تو ہٹ جائے گا. اور ہم لوگ یہاں پر منہ سے ماشاء اللہ نکل جائے تو آس پڑوس والے دوست اوئی 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 گناہ ہو گیا تمہارا، تم نے ماشاء اللہ کہہ دیا. اب بھائی یار ساری زندگی میں نے پاکستان میں گزار دی، اب کانوں سے اذانیں چاروں طرف سے آتی ہیں، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا. لاکھوں لوگ مسیح پاکستان میں موجود ہیں، کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ جی ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ جی کنا چذان آ رہی ہے، روز اللہ کا نام سن رہے ہیں، ٹی وی کھول رہے ہیں تو وہاں اللہ کا نام ہے. تو ہمارے تو ایمان مضبوط ہیں. لیکن یہ چند لوگ جو ہیں جن کے سامنے اگر آپ ماشاء اللہ کہہ دیں یا کوئی ایسا لفظ کہہ دیں جو کہ میں قطعی طور پر اس کو صحیح سمجھتا ہوں، ٹھیک سمجھتا ہوں، اس کے اوپر بھی کسی نے اگر ڈبیٹ کرنی ہے تو میں حاضر ہوں، آ کے مجھے سمجھائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو باقی یہ باتیں کر کے آپ اپنی جو نئی نسل ہے اس کا تو بیڑا گرک کر رہے ہیں، کریں آپ. میں تو اپنی نسل کا ذمہ دار ہوں، باقی آپ نے اگر قوم کو نسل کا بیڑا گرک کرنا ہے تو